السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کو رمضان کریم کے پروگرام رمضان مہمان میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے درمیان موجود ہیں رمضان مہمان نشریات کے، نہ تو تعریف کے محتاج ہیں نہ تعارف کے محتاج ہیں، مذہبی حوالے سے دیکھا جائے تو ایک اپنا معیار، ایک اپنا نام رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب ڈاکٹر سید انور علی نیازی صاحب۔ جب ڈاکٹر سید انور علی نیازی صاحب کا نام آتا ہے تو وہ شہر حیدرآباد کی وہ شخصیتیں جماعت اہل سنت پاکستان کے لیے ایک بہترین کام کر رہے ہیں اور ایک آپ کا نمایاں کردار ہے۔ اور ساتھ ہی دیکھا جائے تو محفلوں کا ڈاکٹر صاحب کے لیے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی ہم دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ڈائری میں ڈاکٹر صاحب بھی نوٹ فرماتے ہیں، اور الحمدللہ اگر شہر حیدرآباد میں 4 محفلیں ہیں تو چاروں جگہ برابری سے جا کر جو ہے وہ اس محبت اور عقیدت کا اظہار فرماتے ہیں۔ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت 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 شکر گزار ہوں۔ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ آپ 3 منزلہ چڑھ کر ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ڈاکٹر سید انور علی نیازی صاحب، حضرت آپ کی پیر و مرشد کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن قادری وہ ہیں، لہذا وہ سلسلہ بھی ہے۔ ابھی حال ہی میں مجھے ایک خلافت ملی ماشاءاللہ، مبارک، اور اس کے بعد دوسری خلافت بھی مجھے غلام غوث عمری صاحب کے پیر صاحب نے مجھے دی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال ایک اشرفی سلسلہ ہے، انہوں نے بھی مجھ سے کہا ہے، لیکن میں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو ادنا سا غلام ہوں۔ اور بہرحال انشاءاللہ تعالی جو اللہ تعالیٰ کام لینا چاہ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ کام کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ بھائی، آپ کو تو بہت بہت مبارک ہو۔ اس طرح تو بھائی ڈاکٹر صاحب کو 2 خلافتیں عطا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، کیونکہ آپ جیسے کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے مسلک کو ضرورت ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کو جو ضرورت ہے کہ آپ جیسے جو نگین ہیں، آپ جیسے ہیرے جو ہے نا، کہ آج تک آپ کو ہم نے اتنے عرصے دراز سے جانتے ہیں، آپ کو ہم نے یہ دیکھا کہ آج تک آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں، جیسے ہمارا کیمرہ مین کہیں جا رہا ہو آپ بلاتے ہیں، یا کیمرہ مین، ہم تو خیر ہمیں پتہ ہے کہ جو پروگرام ڈاکٹر انور علی نیازی صاحب کی صدارت میں ہو تو وہ میرا اپنا ذاتی پروگرام ہے، ہمارا چینل ہو، ہماری پوری ٹیم پہنچتی ہے، مگر آج تک آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ محمد علی فلاں کیوں نہیں بنانا، فلاں کیوں نہیں بنانا؟ آپ نے تو آج تک کوئی ایسا بولا نہیں علی بھائی، بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنی مزاج کا وہ ہے۔ بہرحال ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ آپ سے کہیں، ہم تو کہتے ہیں بھئی آپ دین کا کام کریں، سب کو لے کے چلیں، دین کا کام ہے، کوئی اپنا ذاتی ہمارا کام نہیں ہے۔ اب جیسے کہ میں جماعت اہل سنت پاکستان ڈویژن حیدرآباد کا آرگنائزر ہوں، اور الحمدللہ انجمن ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سال ہم نے 47واں پروگرام کیا، میں سمجھتا ہوں آپ کی عمر بھی نہیں ہوگی اتنی تو جتنا کہ ہم پروگرام کرتے ہو گئے، تو لہذا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم جو ہے یہ دین کا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ بھئی دیکھیں، یہ جماعت اہل سنت غیر سیاسی جماعت ہے، اسی طرح انجمن ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر سیاسی جماعت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے پلیٹ فارم پہ کبھی بھی کوئی سیاسی آدمی نہیں آیا، آتا ہے سیاسی ہے وہ جو مذہبی ہے وہ آئے۔ اب لیکن اب جب میں بلا لوں کسی کو تو پھر میں نہیں بلاتا، کیونکہ پھر دعا بھی کرنی پڑے گی سب کے لیے، تو لہٰذا میں اس سے ذرا بہت احتیاط کرتا ہوں کہ بھئی میں ذرا سیاسی آدمی نہیں ہوں، اور ہے مذہبی آدمی۔ اب مذہب کے لیے تو آپ مجھے، دین کے لیے تو رات کے 2 بجے بھی بلائیں گے تو میں حاضر ہوں۔ اب جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری رات ہماری جو ہے گزرتی ہے، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اب کیونکہ اب رمضان شریف کا چل رہا ہے، آج 4تھا رمضان ہے شاید، تو انشاءاللہ رمضان تو بہرحال ایک بات آپ کو بتا دوں کہ رمضان شریف میں جو ہے کوئی پروگرام میں جاتا نہیں، اس لیے نہیں جاتا کہ آپ دیکھیں میں 11:30 12 بجے تو کلینک پہ ہوتا ہوں، پھر میں جاؤں ادھر تو پھر پتہ لگا کہ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو کہ پوری رات جاتے ہیں لیکن پورا دن سوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے میرا کلینک کا معاملہ ہے، میں 8:30 بجے ہاں بس میں آتا ہوں، لہذا تو میرا ایک اور کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ رمضان شریف ہیں تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے ساتھیوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی جو اس کے ہیں جس قابل ہے وہ ہم لوگوں کو ان کی سپورٹ کریں، محلے والوں کی کریں، پڑوس کی کریں، بھائی بہنوں کو دیکھیں، مدارس کے حوالے سے جو مدارس میں ہوتا ہے ہم دیکھیں، بنیادی چیز ہماری مدرسہ ہے۔ اب ہم ساری رات گھومتے رہیں،
وہ اب گھومنے کی الگ بات ہے، لیکن جو ہماری جو بنیادی چیز ہے وہ ہے مدرسہ. مدرسہ صحیح ہے. مدرسے سے ہمارے طالب علم نکلیں گے، حافظ نکلیں گے، قاری نکلیں گے، اور جناب والا ایک سے ایک لوگ نکلیں گے. تو لہٰذا ہمیں مدرسے سے تعاون بھی کرنا چاہیے، صحیح. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی گائے بگائے جی ہماری اوقات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہوتا ہے ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. اچھا، علامہ مولانا مہر الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابھی پچھلا دنوں پروگرام بھی، ایک سالانہ برسی کا پروگرام بھی منعقد ہوا، بہت جاندار، شاندار، عظیم الشان روحانی اجتماع ہوا. کیا کہنا چاہیں گے مولانا مہر الدین قادری صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں، مولانا مہر الدین قادری صاحب جو تھے وہ ایک نڈر آدمی تھے، اور بے باک کلیئر آدمی بات کرتے تھے. جہاں چلے جاتے تھے ایک ان کا روب ہوتا تھا کہ بھائی ایک پتہ لگتا تھا کہ ہم ایک کوئی شخصیت آئی ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم جاتے تھے، وہ میرے ساتھ ہوا کرتے تھے رینجرز میں، آرمی میں کوئی میٹنگ ہوتی تھی، ہم جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی آج ہمیں آواز آ نہیں رہی، اب آئیے آواز کہ کوئی آیا ہے. لیکن بے باک تھے، وہ لگی لپٹی بات نہیں کرتے تھے، کسی کی خوشامد نہیں کرتے تھے، جو اندر تھا وہی زبان پہ ہوتا، خوشامد نہیں کیا کرتے. لیکن آج کل ہمارے بڑی خوش آمدی کا معاملہ ہے کہ ہر آدمی خوش آمدی میں لگا رہتا ہے. لہذا وہ ایک بہت نڈر آدمی تھے، ہم نے ان سے بڑا سیکھا. حالانکہ وہ مجھ سے جونیئر ہی تھے، اگر جماعت اہل سنت کے حوالے سے بات کیا تو مجھ سے جونیئر تھے، لیکن پھر بھی وہ ایک عالم تھے، ایک جس کی وجہ سے ہم ان سے بھی سیکھتے تھے، اور الحمدللہ میرے قریبی دوستوں میں سے تھے. اور ساتھ وہ امیر تھے، میں نظر تھا. اور اب جو ہے اگر ان کی ثانی تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی مجھے نظر آتا ہے ڈویژن حیدرآباد میں تو ارشد رحمانی صاحب ہیں. بالکل، تاکہ وہ بھی بے باک آدمی ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت آج کل عام ہے. اچھا، آپ کی بات کاٹتے ہوئے، علامہ ارشد رحمانی صاحب کوٹری کی نامی گرامی جانی شخصیت ہے. حضرت علامہ مولانا صوفی محمد قبلہ قاری صاحب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخصیت ہیں کہ ارشد رحمانی صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کوٹری کونے پہ لطیف آباد میں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے بلا ناغت شرکت فرماتے ہیں. کوٹری نہیں بلکہ آگے اس سے بھی آگے ہے. کوٹری شہر تو قریب ہی ہے، بالکل، لیکن وہ بھی اندر جا کے سکندر آباد میں ان کا مدرسہ ہے، اور بہت اچھے مدارس ہیں ان کے، کئی مسجدیں ان کی ہیں جو ان کے انڈر میں چل رہی ہیں. لہذا ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے کہ وہ 4 پیسے بھی خرچ کرے اور 4 بندوں کو لے کر بھی آئے. کیونکہ جماعت اہل سنت میں 2 ہی باتیں ہیں، ایک تو فائننس کی کمی ہے، ایک کارکنوں کی کمی ہے. وہ ان کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں. لہذا انہوں نے ایک سے بڑے پروگرام کرائے، اور انہوں نے مجھے خلافت بھی دلوائی. علامہ محمد سلیم نقشبندی کی، لہذا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائن پہ لگایا. اور مطلب بہرحال انجمن ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون تھے اس کے بعد؟ انجمن ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آج سے 47 سال پہلے محمد قاضی علیم اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہیں. اور ایک دن وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی انور میاں ہم نے انجمن ثنا خان بنائی ہے اور آپ کو ہم نے اس کا صدر بنا دیا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی میں اس قابل کہاں ہوں، کیونکہ میں تو ایک بالکل لڑک پن تھا میرے میں، اور نہ داڑھی تھی، نہ مونچھ تھی، نہ ٹوپی بھی نہیں تھی. تو ایک دن میں گیا، چٹائی کی ٹوپی لگا لی میں نے. اس وقت چٹائی کی ٹوپی چلتی تھی، اپنے نائلون کی آ گئی. تو انہوں نے کہا انور میاں اب آپ ایک ٹوپی میں لے لیں تاکہ آپ ہو گیا تو اب صدر بن گئے آپ. تو بس انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نظر ایسی تھی کہ انہوں نے مجھ پہ لکھی سبحان اللہ کہ شاید یہ چلا لیں، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور میں نے اس کو ابھی تک میں لے کے چل رہا ہوں. اور جتنی بھی اشرفیاں تھیں، اشرفیوں کی پوٹلی انہوں نے میرے سر پر رکھ دی. اور وہ کہا بھائی ایک یہی جو ہے امانت دار آدمی ہے، لہٰذا میں ان اشرفیوں کو لے کے چل رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ یہ اشرفیوں کے صدقے میری بھی عاقبت ٹھیک ہو جائے. اور محمد علی بھائی آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میری میری عزت بھی کی، عزت بڑھائی ہے. لہذا آپ حیدرآباد کی وہ شخصیت ہیں کہ آپ ہر چھوٹے کو شفقت عطا فرماتے ہیں، بڑے کو آپ عزت عطا فرماتے ہو. تو آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ویسے تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں ہم جب بھی جاتے ہیں
تو ایک ایک مہمان کا اسٹیج پہ جتنے بھی مہمان بیٹھے ہیں ایک صدارتی آپ کا تاثرات آپ عطا فرماتے ہیں. آپ تاثرات کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑی بہترین بات کرتے ہیں ایک ایک مہمان کے بارے میں بتانا، فلاں بھائی مہمان آیا ہمیں خوش آمدید. تو بہت بڑی بات ہے، اس بات کو اس طرح انداز سے لے کے چلنا، جبھی تو ہر کوئی شخص آپ کی ایک دعوت پہ تشریف لاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت کے. کیا کہنا چاہیں گے؟ رمضان کریم چل رہا ہے. رمضان کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہماری زندگی میں، اور ہمیں چاہیے کہ رمضان کی پوری ہم جو ہے تیاری کریں، روزے رکھیں، تراویحیں پڑھیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں. اب فطرہ، زکوٰۃ، خیرات آدمی اس دن دیتا ہے، عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، میں کہتا ہوں پہلے سے دے دیں تاکہ وہ اس کو کر دیں. اور ایک آخری بات میں یہ ایک جو ہے وہ دل پر لکھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کی ابھی عمر بہت کم ہے اور آپ کو بہت چلنا ہے. ہم تو رہیں نہ رہیں، یہ کارواں چلتا رہے گا. میں آپ سے اتنا ایک کہوں گا کہ عزت وہی دیتا ہے جو عزت والا ہوتا ہے. کیا بات ہے، بس زندہ باد، زندہ باد. عزت وہی دیتا ہے جو عزت والا ہوتا ہے. تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ سب کو عزت دیجیے. بالکل بالکل. کچھ چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ کی عزت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، لیکن آپ اس کی عزت. سب کے عزت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہی ہے کہ علی آ جاؤ. حضرت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے نا اور کوئی جگہ نہیں تھی تو حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، علی آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے. حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہنے لگے علی آ جاؤ. جو عزت والا ہوتا ہے وہی عزت دیتا ہے. کیا بات. تو حضرت ابوبکر صدیق نے عزت دی، عزت والے تھے تو عزت دی. تو ہم سے اسی سبق سیکھا ہے کہ عزت اسی دی جائے تاکہ پتہ لگے کہ جو عزت والا ہے وہی عزت دیتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا. اللہ کریم آپ کو، جماعت اہل سنت پاکستان کو آباد و شاد رکھے. اسی طرح جس انداز سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، انجمن ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جامع مسجد لطیف آباد نمبر 11 اور آپ کی دیگر اراکین کو اللہ تعالیٰ آباد و شاد فرمائے. ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمان ہوگا، نیا موضوع ہوگا. تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد علی نقشبندی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. وہی پیغام روزانہ کا ہماری ادارے کے اندر 400 بچیاں لڑکے لڑکیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. رمضان کریم میں اپنا زکوٰۃ اور فطرہ جو ہے جیسا بہتر سمجھیں ہمارے ادارے میں دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.